صاحب سے وہ کر کے اور چیف سیکرٹری صاحب سے اوکے اور اس کی بھی جو یوٹیلیٹی ہے اس میں سی ایس صاحب کو بھی اور میں صاحب کے ساتھ مل کے ہم پروونشل گورنمنٹ کا پوزیشن لے کے اور اپنی بھی دیکھ کے کر لیں گے، کوآرڈینیٹ کر لیں گے۔ ایک کاروائیاں ہوتی رہیں۔ سیکنڈ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ووٹر فہرستیں جاری کی ان میں ایسے بھی ہیں جن کو نادرا کی جانب سے بلاک کیا گیا ہے۔ کیا جب پولنگ کے ٹائم پہ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ یا وہاں پہ آر او آفیسر جو بھی ہوں گے ان کے پاس کوئی ایسا ڈیوائس ہوگا جو سی این ایس سی، کیونکہ وہاں پہ صرف سی این ایس سی ایکسپائر بھی ایکسیپٹیبل ہے، تو سی این ایس سی سے چیک کیا جائے گا اگر وہ ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا کہ یہ انتخابات بہتر انداز میں ہوں؟ ایک تو جو تارکین وطن جن کو بھیجا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کم لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، ہم حیران ہیں کہ کیا کریں۔ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم تو جن کو ریشنلائز موومنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے ان سے بھی کرٹیسزم کا ہمیں سامنا ہے، اور جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ بھی اس کو کوئی خاص اپریشیٹ نہیں کر رہے، حالانکہ یہ کام وہ کر نہیں پائے تھے۔ دل ہی دل میں بڑا خواہش رکھتے تھے کہ بس اللہ کرے یہ چلے جائیں، لیکن کر کوئی نہیں سکتا تھا۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اور ایک منٹ یار مجھے بھی تو بولنے دو نا۔ نادرا کی جو سی این آئی سی ہے یا اس کے ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس سے تو نگران حکومت کا ہمارا کوئی ایسا سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں۔ وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے، کس کو وہ الاؤ کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی 55 ارب روپے بقایا جات ہیں، اس کے علاوہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بقایا جاتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو بھی پیسے نہیں مل رہے، اس کے علاوہ پی پی ایل کا معاہدہ تقریباً 7-8 سال سے نہیں ہو سکا ہے۔ اب آپ کے دور میں اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خیال پھر کبھی نہیں ہوگا۔ کچھ ہمارے بھی ان کی طرف بنتے ہیں دوسرے ذمے میں، مطلب کوئی بجلی کے بقایا جات ہیں، کہیں اور بقایا جات ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، مل جل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے۔ آپ کیوں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کوئپا کا چیئرمین ہوں، جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ معذرت، ہمیں ٹائم کا ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا جو چینج ہو گیا۔ کوئپا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سر، جو آج آپ نے افتتاح کیا ہے، اس سے پہلے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کی دعوت پہ بلوچستان کا دورہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہم یہاں پہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ کم لوگ جا رہے ہیں، ہم کوئپا کا ریجنل آفس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں، اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ اسکل سینٹر سر بنا رہے ہیں۔ اور آپ سے گزارش یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز جابس پہ بھجوایا، اور جب سے پوئپا بنی ہے اب تک تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جا چکے ہیں سر اوورسیز جابس پہ تھرو پوئپا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے سر، اگر آپ ہمارے ایمبیسڈر جو وہاں پہ ہیں اور سی ڈبلیو ایز ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں، یہ تعداد ڈبل ہو جائے سر۔ آپ سے گزارش ہے ذرا تشریف رکھیں، میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں۔ پتہ ہے آپ کوئٹہ شہر کے رہنے والے، سردیوں کا موسم ہے اور گیس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی وہ ہے، کیونکہ بل لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور جو لوگ اگر چوری نہ بھی کرے وہ مجبور ہے، ان کو چوری کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ کوئٹہ میں اتنا گیس نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے ایک انڈسٹری کے مقابلے میں پورا کوئٹہ میں بھی اگر گیس استعمال ہو تب بھی وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئٹہ کے لوگوں کو جو گیس ہے وہ عیشی کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ ان کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو گیس کے محکمے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے۔ دوسرا سی پیک میں بات کروں گا، سی پیک کا جو مغربی روٹ ہے، اس کو ہم نے ویسے فائنانس کی جو سمری آئی ہے صرف بلوچستان کو ایگزمپشن دی ہے گیس کے حوالے سے، باقی کسی کو نہیں دی۔ سر آپ بل اٹھا کے دیکھیں اس میں انہوں نے جو چارجز میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، جو سپلائی اس وقت دوسرے صوبوں کو اس کو کرٹیل کر رہے ہیں، اس کو لمٹ کر رہے ہیں، صرف اور صرف ایگزمپشن بلوچستان کو دی ہے کہ ادھر سردیوں کے موسم میں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے، باقی کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ تنگ ہو رہے ہیں۔ میں اس کو فالو اپ کروں گا، لیکن ہم نے انشور کیا تھا تھرو سمری کہ بلوچستان اس میں ایکسکلوڈ رہے۔ مغربی روٹ کے تھے اس کو ڈراپ کیے، پھر جب آپ آئے تو آپ نے اس پہ اسٹینڈ لیا،
لیکن ابھی بھی گراؤنڈ پہ کوئی پروجیکٹ، خاص کر جو مغربی روٹ کی بات ہم کریں بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا نئے پروجیکٹ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگ سارے دن گر رہے ہوتے، گھنٹے گر رہے ہوتے کہ کب کا کٹ جائے گا، اور نگران حکومت بس 3 دن رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا، 1.5 مہینہ رہ گیا، واپس ادھر لیاقت بازار میں گھوم رہا ہوگا. ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نئے اس کا. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس لے کر آئیں جب کانسٹیٹیوشنلی ہم مینڈیٹڈ نہیں ہے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کے باوجود میں نے مختلف حلقوں سے یہ درخواست کی کہ جو کوئٹہ خضدار سیکشن ہے ہمارا ڈیول کیریج وے کا، اس کا فائنانس نہیں ہے. یہ صرف NHA وغیرہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی پروجیکٹ ہو گیا ہے، ڈیزائن ہو گیا ہے، ٹینڈرنگ پہ بھی پہنچ گیا، پیسے ہوتے نہیں. تو میں نے سعودی گورنمنٹ سے بھی، جو کہ سعودی فنڈ ہے، سورن فنڈ ہے ان کا، وہ مختلف اس کو فائنانس کرتے ہیں، اور اماراتی دونوں کو، کہ اگر ہمارے حکومت کے دورانیے میں فائنانس اس کی کمٹ ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ ہم جیت گئے. اس کے بعد ٹینڈر بھی ہو جائے گا، ایوارڈ بھی ہو جائے گا، امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی. سب سے بڑا پرابلم ہمیں آ رہا ہے کہ پروجیکٹس کی فائنانسنگ نہیں ہو رہی ہے، پیسے اس کے لیے نہیں آ رہے. اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو پرانے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں، نئے پروجیکٹس تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور جو پرانے ہیں اس میں کوئٹہ خضدار سیکشن مجھے لگتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر وہ جو خضدار آنورڈز کوئٹہ کی طرف ہے، اس پہ تو چھوٹا سا کام شروع ہو چکا ہے، وہ اگر فائنانس ہم نے انشور کرا لیا تو یہ جو ڈیول